بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کی وجہ ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی وجہ ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرے گا کہ آج ہم اپنے گھر والوں سے مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع فراہم کیا. آج یہ جو بچے جو کل کی ستارے کل کے چاند انشاءاللہ تعالیٰ کی جب ابھر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس دھرتی میں اور روشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. برکاتی فاؤنڈیشن کا ایک خاص عزم ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ حکم بھی ہے کہ چاہے راضی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے. ایک تو ہم اپنی شرافت کی وجہ سے چلے گئے، چاہے مودی یا اس طرح کے جو لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں، شاید ہم لوگ پورے ملک میں بھی یا پوری دنیا میں قابض ہوتے تو بھی ہم اس طرح سے ظلم نہ کرتے کیونکہ ہم انسان ہیں. مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. خیر شروع انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طاقت عطا کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ طاقت تو ہے ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب انجام اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں سے میں بڑا بولنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے ہوتے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں سے بھی کچھ کام کریں بلکہ زیادہ کام کریں. ہم مسلمان ظالموں کو ان کافروں کو بتائیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں پہ جو بزرگ آرام کرتا ہے یا جو بڑے بڑے بزرگ ہیں کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو کیا کام کیا ہے. تو ایک حدیث شریف میں مجھے کسی صاحب نے کچھ دنوں پہلے ہی دیکھا، بڑا آسان کر دیا مجھے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ملنا شروع ہوگا. جب اور آگے بڑھتا ہے تو اور جستجو بڑھتی جاتی ہے کہ میں اپنے رب سے اور آگے ملوں، میں جانوں کہ میرا رب کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے. جب وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے رب تبارک و تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے، ہم گناہ گاروں کی طاقت تو نہیں. جب عشق میں آتا ہے تو وہ فنا فنا کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. جب فنا فنا کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا خاص ہو جاتا ہوں اور وہ بندہ میرا خاص ہو جاتا ہے. اور پھر میں اس کو ایک وقت آتا ہے میں اسے موت دیتا ہوں، اسے شہادت دیتا ہوں اور اس کی موت کی قیمت، اس کی شہادت کی قیمت میرا رب تبارک و تعالیٰ خود ادا کرتا ہے. تو جس کی قیمت اللہ تعالیٰ ادا کرے اس کا مقام کیا ہوگا. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے دادا دربار 1000 سال ہو گئے، آج بھی وہی چمک چمک. آج بھی میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار سے شاید ہی کوئی کھانا کھا کے آتا ہوں. آپ نواز شریف کو دیکھ لو، وہاں سے مشکل سے ہی کسی کو وہ کھانا کھلاتے ہو. لیکن میرے دادا کو رات کو 3 بجے بھی کھاؤ آپ وہ بھی نہیں ہوگا. کرم نہیں تو کیا کرم ہو ایسا ہو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو. جسے اللہ تعالیٰ خرید دے اس کا مقام کیا ہو. حضرت امام حسین علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ خرید دے اس کا مقام کیا ہو. اب ہم لوگوں نے بہت سفر کر رہے ہیں، بہت صحیح ہے، اب بہت بے چینی ہو رہی ہے. جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اتنا ضرور. جس طرح میرے صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ بالکل سامنے جائیں گے تو ایک طرح سے یہ جہاد ہی ہوگا، خودکشی ہوگی. تو خودکشی تو کرنے نہیں جا رہے، لیکن اگر جہاد کا موقع آئے گا تو ہماری قوم، ہماری فوج الحمدللہ بہت بہادر قوم، بہت بہادر فوج بھی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا سوچتے ہوئے یہ تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہندو لوگ نبر رسول پتہ نہیں کے بعد کہوں کے نام یہ پیشاب دینے والے ہیں، یہ گائے کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ ہم پہ راج کریں گے، ہم مسلمانوں میں یہ ہم کو ماریں گے. یا فوج ہمیشہ دباتی ہے. اب تم اٹھو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ.
اور ممبر رسول پہ کھڑے رہے کہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں اگر جہاد کے لیے بھی ہے تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ہم پیچھے نہیں ہیں. ہم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن میری سفید گاڑی ہو گئی. میں نے دیکھا اس دعووں سے کام نہیں چلے گا. پریکٹیکل کام کرنا پڑے گا. آپ لوگ اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ. آج کے بعد ذہن بنا لو اپنے بچوں کو صرف آگے بڑھانا. آپ لوگ آگے بڑھو, چیزوں کو آگے بڑھاؤ. اور یہاں کی گورنمنٹ سے میری ایک التجا ہے. میں پچھلے 2 مہینے پہلے لکھنؤ بنایا تھا جہاں پہ کشمیر کا بہت بڑا حصہ میں دیکھا نیلم وادی اور اس کے آگے بھی گئے ہم لوگ. لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پہ انڈسٹریاں لگائیں تاکہ لوگوں کا کام بھی آگے بڑھے. آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ وہاں پہ اچھے اچھے جابس ملیں. اپنے بچوں کو سائنس بھی پڑھاؤ. اگر سائنسدان ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کو خلا میں کس طرح جانا ہے. اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں, آج انڈیا اپنے آپ پہ کیوں غرور کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے بچے پڑھ نہیں رہے. آج ہم لوگوں کو بھی اگر کسی سے لڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دشمن نے کیا کامیابی حاصل کی, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے اور اس سے آگے پہنچنا ہے. آگے پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے تعلیم. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہنر. آپ لوگ اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ. اور جتنے بھی والدین ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کر اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا وقت دو. آج اپنے بچوں کو وقت نہیں دو گے, جب یہ جوان ہو جائیں گے وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے. پھر آپ کل شکوہ مت کرنا کہ میرے بچوں نے مجھے وقت نہیں دیا. میں ایک ہی وقت میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں. میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں. میں کوئی مقرر نہیں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات کہوں جو مضبوط ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ لوگوں نے ان باتوں کو تھوڑا سا عمل کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیابی کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے. ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ لوگوں کو جہاں پہ مشکلات آتی ہیں آپ ہم لوگوں کو بتاؤ. باقی آپ لوگ اپنا کام کرتے رہو. ہر چیز میں ہم لوگ بیچ میں آئے وہ بھی اچھا ہے. آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں, بہت بڑا علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے. خوبصورت کو خوبصورت کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سب سے اشرف المخلوقات بنایا, سب سے خوبصورت بنایا. تو خوبصورت چیز کو چاہیے کہ خوبصورت چیزوں پہ رہو. صفائی کا انتظام کرو. کہیں نہیں کرتا کوئی دوسرا کرتا ہے تو اسے تھوڑا سا ٹوکو, بھائی یہ ہمارا شہر ہے, ہمارا ملک ہے, اس میں صفائی کا انتظام کرو. جو بچے آپ کے پڑوس میں غریب ہیں, اگر وہ پڑھ نہیں سکتے یا کھا پی نہیں سکتے تو تھوڑا بہت خیال رکھیں. اگر خیال نہیں رکھو گے تو ہمارا یہ کنبہ جو ہمارے جو گھر ہے نا, ہم لوگ کامیابی کے ساتھ نہیں نکال سکتے. آپ لوگ کامیابی کے ساتھ نکالو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ختم ہوگا تو کچھ دیر کے لیے ہم لوگ گیٹ کے باہر بھی جائیں گے اور وہاں پہ احتجاج بھی اپنا نوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آگے ہم لوگ انشاءاللہ نیاز بھی تناول کریں گے. آپ سب لوگوں کے لیے بہت سارا نیاز ہے. آپ لوگ سب ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد آپ لوگوں کو گھر جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے بعد یہ عہد کر لو یا طے کر لو, اب جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا معاملہ آئے گا ہم لوگ سب مل کے ایک ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اکیلا آدمی صرف ایک ہوتا ہے اور ایک ہونے کی کیا ہوگا. ہم لوگ مل کے چلیں گے تو یہ قافلہ آسانی سے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم لوگ کامیابی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح جیسے بھی ہو سکے گا ممکن جو ہمارے ذہن میں باتیں آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے آپ ہم کو بتاؤ, ہم لوگوں سے مشورہ کرو, ہم لوگوں سے میٹنگیں کرو, بات کرو. ہم آپ کے لیے جب کشمیر آ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے کراچی بھی آ جاؤ, اور کوئی بہت زیادہ ضروری ہوا تو ہم چند گھنٹوں میں یہاں پہنچ سکتے ہیں. آپ ہمیں بتاؤ, ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ ہر طرح سے آنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگوں نے سارے پروگرام اس وقت تھوڑے سے اسٹاپ کیے ہوئے ہیں, صرف آزاد کشمیر کے اوپر دھیان ہے ہمارا کہ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے بھی ہمارا مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم.